اپنے سگے بھائی کو قتل کرنے کے بعد 15 پر کال کر کے کہتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں، پولیس جلدی آ جائے، میرے بھائی کو گولی لگ گئی ہے، ڈاکو پیسے لے کر بھاگ گئے ہیں، میرے بھائی کی موت واقع ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ زخمی ہوں۔ جس پر پولیس کچھ سوالات کرتی ہے اور یہ درندہ فون بند کر دیتا ہے۔ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد جب پولیس نے تمام تر وقوعے کا جائزہ لیا تو تمام تر قصہ کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ایک چھوٹا بھائی اپنے ہی بھائی کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ واقعہ کہاں کا ہے اور اس واقعے کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں 42 ایچ ٹی وی، میں ہوں آپ کو زبان اور میرلی۔ ناظرین اس معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی عدم برداشت کے بعد آج اس معاشرے کے اندر ایسے خوفناک واقعات ہو رہے ہیں جس کے بارے میں انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ایک سگا بھائی جو کہ اپنے بھائی کو دی گئی گالی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس کے بھائی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر، لیکن آج کے دور میں ایک سگا بھائی اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ رینالہ خرد کا ایک نواحی جہاں پر یہ افسوسناک واردات رونما ہوتی ہے کہ ایک بڑے بھائی نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم جو پسٹل ساتھ رکھتے ہو، تمہارا اس معاشرے کے اندر چال چلن ٹھیک نہیں ہے، تم ایک اچھے نیک سیرت شہری بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرو، یہ جو تمہارے برے کام ہے یہ تم چھوڑ دو۔ جس کے بعد چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس بات سے اتنا غصہ کھا جاتا ہے کہ وہ پسٹل نکالتا ہے اور اپنے ہی بڑے بھائی کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ چھوٹے بھائی کا نام علی رضا ہے جو کہ قاتل ہے اور مقتول کا نام بابر بتایا جا رہا ہے۔ بابر جو ہے یہ ایک نیک سیرت انسان تھا اور ہر لمحہ اپنے بھائی سے یہی باتیں کرتا تھا کہ یار تم یہ کام چھوڑ دو، تم اس طرح کی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو، تم اپنے کام صحیح کر لو، ایک اچھا شہری بن جاؤ۔ جس کے بعد جو چھوٹا بھائی تھا اسے اس بات سے رنج تھا، وہ ہر ٹائم غصہ کھاتا رہتا تھا، غصہ کرتا تھا۔ جس کے بعد اس دن بھی 1 دسمبر والے دن اپنے بھائی کو جب وہ اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جس پر وہ پسٹل نکالتا ہے اور پہلے اپنے بھائی کو گولی مارتا ہے اور اس کے بعد ایک فائر اپنی ٹانگ کے اندر مارتا ہے اور اس کے بعد فوری 15 پر کال کر کے کہتا ہے کہ ڈاکو آئے تھے، انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور مجھے بھی فائر لگا ہے، آپ فی الفور یہاں پر پہنچیں۔ یعنی کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پتہ یہ چلے گا کہ ڈاکو مار کر گئے ہیں اور پھر اس کے بعد میرا راستہ بھی صاف ہو جائے گا، میری ٹینشنیں بھی دور ہو جائیں گی اور میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا۔ اب جو مقتول ہے وہ 4 بچوں کا باپ ہے، یعنی کہ سگے بھائی نے اپنے ہی 4 بھتیجے بھتیجیوں کو یتیم کر دیا۔ اس مہنگائی کے دور میں ایک گھر کا گزارا کرنا کتنا مشکل ہے آپ تمام تر لوگ جانتے ہیں۔ اس درندے نے اپنے بھائی کو خود اپنے ہاتھوں سے گولی مار دی اور اس کے بعد اس کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے، جس پر پولیس جہاں پر پھر ایمانداری سے کام کرتی ہے تو پھر پولیس ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر انویسٹیگیشن کرتی ہے تمام تر معاملات کو۔ اور ایس ایچ او صاحب سے جب بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جو رانا امین صاحب ہیں وہاں کے ایس ایچ او، انہوں نے کہا کہ جب مجھے 15 کی کال موصول ہوئی تو میں نے اس شخص سے کچھ ڈیٹیل مانگنے کی کوشش کی تو پھر یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے بھی گولی لگی ہے اور میں کچھ نہیں بتا سکتا، فی الفور کال بند کر دیتا ہے اور وہاں سے پولیس کا جو شک تھا وہ مزید بڑھ جاتا ہے، پولیس کو شک گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد پولیس جب موقع پر پہنچتی ہے تو اس شخص کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پولیس کو شک گزرا، اس کے بعد اس شخص کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے متعلقہ ہسپتال پہنچایا اور جو یہ شخص بتا رہا تھا، وہ جو حقیقت بتا رہی تھی وہ اس کے بالکل برعکس تھی، اس کے مخالف تھی۔ جس کے بعد پولیس نے اس شخص کو جب اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق شامل تفتیش کیا تو پھر یہ شخص مان جاتا ہے اور یہ پھر کہانی کھل کر بتاتا ہے کہ اس طرح سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے اور خود اپنے 4 بھتیجیوں کو یتیم کر دیا اس درندے نے اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور اس میں پولیس نے اس کی جو بھابھی تھی، جس شخص کو بابر نامی شخص کو قتل کیا گیا ہے، اس کی بیوی کو مدعی مقدمہ بنایا ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس شخص کو انصاف ملے جس کو قتل کیا گیا ہے، ان بچوں کو انصاف ملنا چاہیے اور جو والدین ہیں وہ بھی اپنے اس مقتول بیٹے کے انصاف کے لیے پولیس سے اپیل کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں وہ اپنے بیٹے کو معاف کر دیں یا وہ کسی بھی صورت میں، کیونکہ اس طرح کے معاملات پر بہت زیادہ واقعات ہم نے بھی رپورٹ کیے ہیں، ہم کرائم کی بیٹ کو کور کر رہے ہیں۔ تو جو
جو فیملی کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ صلح کر لیتے ہیں کہ ایک تو بیٹا چلا گیا ہے، دوسرا جیلوں میں دھکے کھائے گا، اس کی زندگی رل جائے گی، تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ چاہیے کہ اس درندے کو اس کے کیے گئے ظلم کی سزا ملنی چاہیے جو اس نے ظلم کیا ہے اور اس کو بعد میں ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس کے ساتھ اپنے مسلمانوں میرے علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ٹی وی، اللہ نے کے بعد۔